آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم کتاب پر بات کرنے والے ہیں، سوگاتا بوس اور عائشہ جلال کی ماڈرن ساؤتھ ایشیا ہسٹری، کلچر، پولیٹیکل اکانومی۔ یہ کتاب پچھلی 3 صدیوں پر محیط جنوبی ایشیا کی تاریخ کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک جامع جائزہ پیش کرتی ہے، اور وہ بھی جدید ترین ریسرچ کی روشنی میں۔ جی بالکل، اور مصنفین یعنی سگاتا بوس اور عائشہ جلال دونوں ہی تاریخ کے میدان میں بہت بڑا نام ہے۔ ایک ہارورڈ میں ہے، دوسری ٹفٹس یونیورسٹی میں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ایک بھارتی اور ایک پاکستانی مورخ نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اس کتاب کے ابتدائی ابواب کا جائزہ لیں گے، یعنی قدیم دور سے شروع کر کے 18ویں صدی کے آخر تک، جب برطانوی راج کی ابتدا ہو رہی تھی۔ بالکل، کوشش یہی ہوگی کہ اہم نکات کو آسان زبان میں سامنے لایا جائے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف واقعات نہیں بتاتی، بلکہ گہری انسائٹس دیتی ہے، پرانے خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ صحیح، تو یہ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے تو بہت ہی کارآمد ہے۔ جی ہاں، طلبہ اور عام قارئین دونوں کے لیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا باب ہی انڈیا یا جنوبی ایشیا کے تصور پر ہے۔ یہ نام، یہ شناخت، یہ خود ایک پیچیدہ معاملہ رہا ہے نا؟ بالکل، مصنفین بتاتے ہیں کہ یہ تصور وقت کے ساتھ ساتھ بنا اور بدلا ہے۔ جیسے ہیگل نے انڈیا کو عجائبات کی سرزمین کہا، لیکن ساتھ ہی یورپی تسلط کو بھی ضروری سمجھا۔ اور دوسری طرف گاندھی جی کا ہند سوراج کا نظریہ کہ ہم نے انہیں انڈیا دیا ہے، یعنی اپنی کمزوریوں کی طرف اشارہ۔ جی، یا اقبال کی نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں نا، انڈیا، ہندو، ہندوستان، ان کی اپنی تاریخ ہے۔ ان کا کیا پس منظر ہے، ذرا یہ بتائیں۔ دیکھیے، ہندو اور ہندوستان فارسی اور عربی سے آئے ہیں۔ دریائے سندھ یعنی انڈس سے آگے کی زمین کے لیے وقت کے ساتھ ہندو ایک خاص مذہب کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اچھا۔ اور تقسیم سے پہلے جیسے جناح کا موقف تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے الگ نہیں ہو رہے، وہ تو پہلے ہی ایک الگ اکائی تھے۔ تو اس سرزمین کی روح پر ملکیت کا دعویٰ، یہ کشمکش پرانی ہے۔ اسی لیے شاید کتاب میں جنوبی ایشیا کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ یہ زیادہ نیوٹرل ہے؟ جی، نسبتاً نئی اور غیر جانبدار اصطلاح ہے، جس میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیو، یہاں تک کہ افغانستان اور میانمار کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اور یہ خطہ تو تنوع سے بھرا پڑا ہے، زبانیں، مذاہب، ثقافتیں۔ بالکل، 20 سے زیادہ بڑی زبانیں، سینکڑوں بولیاں، ہندو مت، اسلام، بدھ مت، جین مت، سکھ مت، عیسائیت، اور دنیا کی تقریباً چوتھائی آبادی یہاں ہیں۔ کتاب کا فوکس تو جدید تاریخ پر ہے، یعنی 1700 کے بعد۔ جی، مین فوکس وہی ہے، لیکن وہ قدیم اور وسطی ادوار کا جائزہ بھی لیتے ہیں، کیونکہ ماضی کو سمجھے بغیر حال سمجھ نہیں آتا۔ خاص طور پر یہ دکھاتے ہیں کہ نوآبادیاتی دور میں روایت کو کیسے مینیپولیٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں قدیم جڑوں کی طرف چلتے ہیں۔ باب 2، نہرو اور سبھاش بوس جیسے لیڈر بھی قدیم تاریخ سے پریرنا لیتے تھے۔ جی ہاں، نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اسی تسلسل پر زور دیتی ہے، لیکن قدیم تاریخ کی تشریح بھی مختلف رہی ہے۔ یورپی مستشرقین نے اسے اپنے انداز سے دیکھا، قوم پرستوں نے اپنے، اور جیمز مل نے تو تاریخ کو ہندو مسلم برطانوی ادوار میں بانٹ کر ایک طرح سے ہندوستانی تہذیب کو کمتر دکھانے کی کوشش کی۔ بالکل۔ پھر 1920 کی دہائی میں وادی سندھ کی تہذیب یعنی ہڑپا اور موہنجوداڑو کی دریافت ہوئی۔ اس نے تو سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، اس سے پتہ چلا کہ یہاں ہزاروں سال پہلے ایک بہت ترقی یافتہ شہری تہذیب تھی، تجارت ہوتی تھی میسوپوٹامیہ سے۔ جی، اس کے بعد پھر ویدک دور آتا ہے، تقریباً 1500 BC سے۔ آریائی اب نسل نہیں، ایک لسانی گروہ سمجھے جاتے ہیں۔ ویدیں، رامائن، مہابھارت، یہ سب اسی دور سے ہیں۔ اور ورن نظام یعنی ذات پات کا سسٹم بھی اسی دور میں شروع ہوا۔ برہمن، شتریہ، ویشیہ، شودر۔ اتنی ذیلی ذاتیں زیادہ اہم رہیں۔ یہ بہت پیچیدہ نظام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر 6 صدی BC میں بدھ مت اور جین مت کا ظہور ہوا۔ جی، یہ ایک طرح سے مروجہ برہمنی نظام کے خلاف رد عمل تھا۔ گوتم بدھ اور مہاویر دونوں نے ذات پات پر سوال اٹھایا اور دکھ سے نجات کا پیغام دیا۔ اور پھر موریہ سلطنت آئی، خاص کر اشوک کا دور۔ ہاں، اشوک 3 صدی BC بہت اہم ہے۔
کلنگا جنگ کے بعد بدھ مت قبول کیا اور دھرم یعنی اخلاقی اصولوں پر مبنی حکومت کی کوشش کی۔ عدم تشدد، رواداری، اس کے فرمان آج بھی ملتے ہیں۔ جدید ہندوستان نے بھی تو اشوک کے نشانات اپنائے ہیں۔ بالکل۔ موریہ سلطنت کے بعد پھر مرکزیت کم ہوئی، لیکن تجارت اور ثقافت کا لین دین جاری رہا۔ پھر آیا گپتا دور، 4 سے 6 صدی عیسوی، جسے سنہری دور بھی کہتے ہیں۔ ادب، سائنس، آرٹ، کالیداس، آریہ بھٹا، اجنتا کے غار۔ جی، بہت ترقی ہوئی۔ لیکن اسی دور میں برہمنی اثر بھی بڑھا، ذات پات کی سختیاں زیادہ ہوئیں، خواتین کا درجہ بھی کم ہوا، تاہم رواداری بھی تھی۔ اور ہندو مت کی وہ شکل جو آج ہے وہ بھی اسی دور میں بنی۔ ہاں، شیو، وشنو، دیوی کی پوجا اہم ہوئی، لیکن بدھ مت، جین مت بھی موجود تھے۔ رومیلا تھاپر اسے موزائک کہتی ہیں، یعنی مختلف عناصر کا امتزاج۔ گپتا سلطنت کے بعد پھر علاقائی ریاستوں کا دور رہا۔ جی، کافی عرصے تک۔ جنوب میں چول سلطنت 10ویں 12ویں صدی بہت طاقتور ہوئی۔ انہوں نے جنوب مشرقی ایشیا تک اپنا اثر قائم کیا۔ اور اسی دوران جنوب میں بھکتی تحریک بھی چل رہی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم عوامی تحریک تھی، محبت بھری عقیدت۔ نینار، شیو کے بھگت، الوار، وشنو کے بھکت۔ انہوں نے ذات پات اور رسومات پر سوال اٹھائے، علاقائی زبانوں میں شاعری کی۔ تو 12ویں صدی تک ایک ملی جلی تصویر تھی ہندوستان کی۔ سلطنتیں بگڑ رہی تھیں، تجارت چل رہی تھی، سماج میں ذات پات بھی تھی اور اس کے خلاف آوازیں بھی۔ بالکل، تنوع کے اندر سمجھوتے کا عمل جاری تھا۔ اور پھر ایک بڑا سنگم آیا اسلام کی آمد سے۔ جی، یہ باب 3 کا موضوع ہے۔ جی، ہند اسلامی ثقافتوں کی تشکیل۔ اسلام کیسے پھیلا؟ کیا یہ صرف تلوار کے زور پر تھا؟ کتاب اس مشہور خیال کو چیلنج کرتی ہے۔ اسلام پہلے عرب تاجروں کے ذریعے ساحلوں تک پہنچا، پھر 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، لیکن پھیلاؤ بتدریج ہوا۔ تو یہ تعامل کیسا رہا؟ کیا الگ الگ رہے یا گھل مل گئے؟ اس پر تاریخ دانوں میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ علیحدگی پر زور دیتے ہیں، کچھ امتزاج پر۔ کتاب کا موقف نیوانسڈ ہے کہ فرق تو آیا، لیکن ماضی مکمل طور پر رد نہیں ہوا۔ مسلمانوں میں بھی بہت تنوع تھا۔ تبدیلی مذہب زیادہ تر کہاں ہوئی؟ اکثر ان علاقوں میں جہاں بدھ مت کا اثر تھا اور برہمانیت کمزور، جیسے بنگال، سندھ، اور فتوحات کے بعد بھی اکثر مقامی ڈھانچے کو برقرار رکھا جاتا تھا۔ پھر محمود غزنوی کے حملے ہوئے۔ جی، 11ویں صدی میں ان کا بڑا مقصد دولت حاصل کرنا تھا، کیونکہ ہندوستان اس وقت بہت خوشحال تھا۔ سومناتھ جیسے مندر دولت کے بڑے مراکز تھے۔ انہیں صرف مذہبی رنگ دینا تاریخ کو سمپلیفائی کرنا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر دہلی سلطنت قائم ہوئی۔ ہاں، محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی 1192 اور 1206 میں دہلی سلطنت کی بنیاد پڑی، جو 1526 تک رہی۔ مملوک، خلجی، تغلق، لودھی خاندانوں نے حکومت کی۔ اس دور میں ترک فارسی ثقافت کا گہرا اثر پڑا۔ بالکل، دہلی بڑا ثقافتی مرکز بنا۔ انتظامیہ میں مغربی ایشیائی اور ہندوستانی طریقے ملائے گئے۔ شریعت تھی، مگر غیر مسلموں کو اپنے قوانین کی اجازت تھی۔ اور تصوف کا کیا کردار رہا؟ تصوف یعنی اسلام کا صوفیانہ پہلو بہت مقبول ہوا۔ چشتی، سہروردی سلسلے کے صوفیاء نے محبت اور رواداری کا پیغام پھیلایا۔ ان کے مزارات آج بھی ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے کہ تصوف اور بھکتی تحریک میں کافی مماثلتیں نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، محبت، مرشد گرو کی اہمیت، ظاہری رسومات پر باطن کو ترجیح، اس سے ایک سنکریٹک یعنی ملی جلی ثقافت پیدا ہوئی۔ جی، کبیر، گرو نانک جیسے بھکتی رہنماؤں پر صوفی اثرات واضح ہیں۔ اور اسی دور میں علاقائی زبانوں کو بھی فروغ ملا۔ بالکل، بنگالی، گجراتی، پنجابی، سندھی، ہندی کی مختلف شکلیں۔ فارسی سرکاری زبان رہی، لیکن اردو بھی ایک مخلوط زبان کے طور پر ابھری۔ تو 15ویں صدی تک ایک مضبوط ہند اسلامی ثقافت بن چکی تھی جس نے مغل دور کی بنیاد رکھی۔ جی، اب آتے ہیں باب 4 پر، مغل سلطنت 1526-1857۔ ان کے بارے میں عام تصور تو مشرقی استبداد کا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ تصویر سمپلیفیکیشن ہے۔ حالیہ تحقیق مغلوں کو ایک پیچیدہ ریاست کے طور پر دیکھتی ہے جس کا کنٹرول مکمل نہیں تھا اور جو ایک متحرک معاشرے پر قائم تھی۔ بانی بابر تھا، پھر ہمایوں اور پھر اکبر۔ 1556 1605 اکبر کو تو عظیم مانا جاتا ہے۔
جی، اکبر نے سلطنت کو وسعت دی اور منصبداری نظام قائم کیا۔ اہم بات یہ کہ ہندوؤں، خاص طور پر راجپوتوں کو انتظامیہ اور فوج میں بڑے پیمانے پر شامل کیا۔ یہ اس نے کیسے کیا؟ کیا پالیسیاں تھیں اس کی؟ بہت اہم پالیسیاں تھیں۔ جزیہ ختم کیا، راجپوتوں سے شادیاں کیں، مذہبی رواداری دکھائی، عبادت خانہ بنوایا جہاں مختلف مذاہب پر بحث ہوتی تھی، دین الہی کی بھی کوشش کی جو زیادہ چلی نہیں۔ جہانگیر اور شاہجہاں نے بھی یہ پالیسیاں جاری رکھیں؟ کم و بیش، جی۔ پھر اورنگزیب 1658 to 1707 آیا۔ اس نے دارا شکوہ کو شکست دی۔ اورنگزیب نے کچھ پالیسیاں بدلیں، جیسے جزیہ دوبارہ لگایا، اس لیے اسے متعصب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ پوری تصویر ہے؟ نہیں، حقیقت زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کے دور میں بھی ہندو بڑی تعداد میں منصبدار تھے۔ اورنگزیب کی اپنی بیٹی بھی تصوف کی سرپرست تھی۔ معیشت کے بارے میں کیا کہتی ہے کتاب؟ کیا مغل ریاست بہت زیادہ ٹیکس لیتی تھی؟ پرانے خیالات یہی تھے، لیکن نئی تحقیق کہتی ہے کہ شاید شرح اتنی زیادہ نہیں تھی اور مقامی زمینداروں کی طاقت کو بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ 17ویں صدی میں زرعی ترقی بھی ہوئی۔ اور یورپی تاجر بھی اسی دور میں آئے؟ جی، پرتگالی، ڈچ، انگریز، فرانسیسی۔ شروع میں یہ کمپنی کے ملازم مقامی حکمرانوں کے ماتحت تھے۔ یہ شراکت داری کا دور تھا۔ مغل ہندوستان تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ ثقافتی لحاظ سے یہ کیسا دور تھا؟ بہت زرخیز۔ فارسی، اردو، علاقائی زبانیں سب فروغ پا رہی تھیں۔ مصوری، میوزک اور خاص طور پر فن تعمیر۔ ہاں، فن تعمیر تو کمال کا تھا۔ فتح پور سیکری، تاج محل، لال قلعہ۔ بالکل، لال قلعہ تو آج بھی ایک علامت ہے۔ مغلوں نے واقعی ایک شاندار تہذیب چھوڑی۔ لیکن پھر سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ باب 5 اسی پر ہے، زوال یا مرکزیت کا خاتمہ۔ جی، کیا یہ مکمل تباہی تھی یا طاقت مرکز سے علاقوں کی طرف منتقل ہو رہی تھی؟ اورنگزیب کی موت 1707 کے بعد زوال کیوں آیا؟ کئی وجوہات تھیں۔ لمبی جنگیں، بغاوتیں، مراٹھے، سکھ، جاٹ، صوبائی گورنروں کا خود مختار ہونا، دربار کی سازشیں، منصبداری نظام کا بحران۔ تو مرکز کمزور ہوا تو علاقائی طاقتیں ابھر آئیں۔ بالکل، مقامی اشرافیہ اپنی طاقت بچانا چاہتی تھی۔ بیرونی حملے بھی ہوئے، جیسے نادر شاہ کا 1739 کا حملہ۔ بنگال، اودھ، حیدرآباد آزاد ہو گئے، مراٹھے چھا گئے۔ لیکن مغل بادشاہ کی رسمی حیثیت پھر بھی قائم رہی۔ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے۔ طاقت ختم ہو گئی، لیکن جائزیت رہی۔ علاقائی حکمران بھی رسمی طور پر بادشاہ کو مانتے تھے۔ مغل انتظامی طریقے بھی جاری رہے۔ یہ جو نئی علاقائی ریاستیں بنی، یہ کیسی تھیں؟ مختلف قسم کی تھیں۔ سابق گورنروں کی ریاستیں، بنگال، اودھ، حیدرآباد، جو اکثر بینکروں پر منحصر تھیں۔ جنگجو ریاستیں، مراٹھے، سکھ، اور مضبوط مقامی ریاستیں جیسے میسور، حیدر علی، ٹیپو سلطان۔ اور معیشت کا کیا حال تھا اس دور میں؟ حیران کن طور پر مجموعی معیشت کافی متحرک رہی۔ زراعت، اندرونی تجارت، شہری کاری۔ کچھ علاقے متاثر ہوئے، لیکن نئے مراکز ابھرے، جیسے لکھنؤ، حیدرآباد۔ یعنی 18ویں صدی کا ہندوستان کمزور ضرور تھا، مگر بالکل تباہ حال نہیں تھا۔ جی، متحرک تھا، اور اسی پس منظر میں انگریزوں کو موقع ملا۔ یہ ہمیں باب 6 کی طرف لاتا ہے، نوآبادیات کی طرف منتقلی۔ یعنی انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے غالب آ گئی؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یورپ میں صنعتی اور تجارتی ترقی۔ انہیں ہندوستانی مال چاہیے تھا، لیکن بدلے میں چاندی دینی پڑتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان سے ہی محصول وصول کر کے تجارت کریں۔ اور ہندوستان کے اندرونی حالات؟ جی، وہ بھی اہم تھے۔ مغل مرکزیت کمزور تھی، ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اور اہم بات یہ کہ ہندوستانی تاجروں اور بینکروں کے مفادات کمپنی سے جڑ گئے۔ یہ صرف فتح نہیں تھی، اشتراک، کولیبریشن بھی تھا۔ سب سے پہلے بنگال میں بڑا قدم اٹھایا گیا، پلاسی کی جنگ 1757۔ جی، کمپنی نے میر جعفر اور مقامی بینکروں کے ساتھ مل کر نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ پھر بکسر کی جنگ 1764 میں متحدہ فوج کو ہرایا اور بنگال کی دیوانی محصول وصولی کا حق 1765 حاصل کر لی۔ یہ دیوانی حاصل کرنا تو بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل، اس سے انہیں بے پناہ وسائل ملیں جنہیں انہوں نے مزید فتوحات کے لیے استعمال کیا۔ پھر انہوں نے سبسڈری الائنس کا نظام شروع کیا۔ یہ کیا تھا؟
ذرا سمجھائیں۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس کے تحت ریاست اپنی حفاظت کے لیے کمپنی کی فوج رکھتی اور خرچ دیتی، بدلے میں اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جاتی۔ یہ ریاستوں کو کمزور کر کے ان پر قبضہ کرنے کا ایک مؤثر طریقہ تھا۔ لیکن کچھ ریاستوں نے تو سخت مزاحمت کی، جیسے میسور۔ جی، حیدر علی اور خاص کر ٹیپو سلطان نے بہت سخت مقابلہ کیا۔ میسور ایک مضبوط ریاست تھی، ٹیپو نے جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کی، فرانسیسیوں سے بھی مدد مانگی، لیکن آخر کار 1799 میں کمپنی جیت گئی۔ ٹیپو کی شہادت ایک اہم واقعہ ہے۔ میسور کے بعد پھر مراٹھوں کی باری آئی؟ ہاں، مراٹھے بڑی طاقت تھے لیکن متحد نہیں تھے۔ کمپنی نے ان کی آپس کی لڑائیوں کا فائدہ اٹھایا اور 1818 تک انہیں بھی شکست دے دی۔ پھر تو باقی ریاستوں پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا۔ آہستہ آہستہ سندھ اور پنجاب 1842 اور 1849 پر بھی قبضہ کر لیا۔ لارڈ ڈلہوزی نے ڈاکٹرائن آف لیپس استعمال کر کے ستارا، جھانسی، ناگپور جیسی ریاستیں ضم کی۔ آخر میں 1856 میں اودھ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو 1857 تک تقریباً پورا برِ صغیر کمپنی کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ جی، اس پوری منتقلی میں مزاحمت بھی تھی اور مقامی عناصر کا اشتراک بھی۔ کمپنی نے ہندوستان کے پرانے نظام کو توڑ دیا اور ایک نئی نوآبادیاتی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی کا دور تھا۔ آج ہم نے قدیم دور سے شروع کر کے 18ویں صدی کے آخر تک کا، یعنی برطانوی طاقت کے آغاز تک کا سفر دیکھا۔ جی، اور یہ تاریخ سمجھنا آج بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جنوبی ایشیا کا حال کیسے بنا، یہاں کی پیچیدگیاں کیا ہیں، اور کیسے مقامی اور عالمی طاقتوں نے مل کر اس خطے کی تاریخ بنائی۔ بالکل، یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ کمپنی راج کے تحت، یعنی 1857 سے پہلے، ریاست، معیشت اور معاشرے نے کیا شکل اختیار کی اور اس کے عام لوگوں پر کیا اثرات ہوئے۔ یہ کتاب ماڈرن ساؤتھ ایشیا، ہسٹری، کلچر، پولیٹیکل اکانومی کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم 18ویں صدی کے آخر تک پہنچے تھے۔ آج ہم 1757 سے آگے بڑھیں گے، یعنی پلاسی کی جنگ سے، اور تقریباً 1920 کی دہائی تک جائیں گے۔ جی بالکل، یہ وہ دور ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی، جو ایک تجارتی ادارہ تھی، وہ ہندوستان کی حکمران بن گئی۔ اچھا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس پورے عمل میں برطانوی راج نے یہاں کی معیشت، سماج کو کیسے بدلا۔ پھر وہ جو 1857 کی مشہور بغاوت ہے، جی، وہ کیوں ہوئی، اور پھر کیسے ہندوستان میں قوم پرستی کی سوچ، وہ جذبہ کیسے پیدا ہوا، خاص طور پر گاندھی جی کے آنے تک۔ صحیح۔ مصنف اس دور کی پیچیدگیوں کو کھولتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں چلتی رہیں، کچھ بدل گئیں۔ تو چیپٹر 7 سے شروع کرتے ہیں، کمپنی راج کے پہلے 100 سال، 1757 سے 1857، ریاست اور معیشت۔ جی، تو سب سے بنیادی تبدیلی تو یہی تھی کہ کمپنی اب صرف تجارت نہیں کر رہی تھی، وہ باقاعدہ حکومت بن گئی۔ حکومت بن گئی۔ کرتے ہیں کہ پرانے نظام کی کچھ چیزیں ایک دم ختم نہیں ہوئی، لیکن بنیادیں بدل گئیں۔ اور اس حکومت کی بنیاد کیا تھی؟ مصنف اسے ملٹری ڈیسپوٹزم کہتے ہیں۔ یعنی فوجی طاقت۔ ہاں، فوجی طاقت پر مبنی نظام۔ کمپنی نے اپنی بہت بڑی فوج بنائی۔ انگریز افسر تھے، لیکن لاکھوں ہندوستانی سپاہی بھرتی کیے۔ لاکھوں میں؟ جی، بنگال آرمی خاص طور پر بہت بڑی تھی، جس میں زیادہ تر شمالی ہندوستان، بہار کے اونچی ذات کے کسان تھے۔ 1805 تک تو یہ دنیا کی بڑی یورپی طرز کی فوجوں میں شمار ہوتی تھی۔ اچھا، لیکن یہ فوج، اہم بات یہ ہے کہ کرائے کی تھی۔ یعنی لائلٹی پیسے سے تھی۔ بالکل، جب تک تنخواہ وقت پر ملتی رہی وہ لڑتے رہے۔ حالانکہ بیچ بیچ میں چھوٹی بغاوتیں ہوئی، جیسے 1764 میں، پھر 1806 ویلور میں، 1824 میں، لیکن مجموعی طور پر یہی فوج ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ فوج کے ساتھ ساتھ ایک بیوروکریسی، سرکاری نظام بھی بنا۔ لندن میں ڈائریکٹرز اور پارلیمنٹ تھے۔ جی، بورڈ آف کنٹرول کے ذریعے۔ اور یہاں گورنر جنرل اور سول سرونٹس تھے۔ وہ وارن ہیسٹنگز کا مواخذہ اسی نگرانی کی مثال ہے نا؟ بالکل، اور وقت کے ساتھ ساتھ اونچے عہدے جو تھے وہ تقریباً سارے انگریزوں کے پاس ہی چلے گئے۔ ہندوستانی زیادہ تر نچلے درجے پہ تھے۔ اور جہاں وہ براہ راست حکومت نہیں کرتے تھے، وہاں کیا نظام تھا؟ مصنف پیراماؤنٹنسی کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، بالادستی کا نظام، یعنی جو ہندوستانی ریاستیں تھیں، پرنسلی اسٹیٹس، ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ آپ ہمارے ماتحت ہیں۔
اچھا، ان کی خارجہ پالیسی، فوج پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا اور ہر ریاست میں ایک برطانوی ریزیڈنٹ بیٹھ گیا۔ ایک طرح کا انڈائریکٹ رول تھا۔ سمجھ گیا۔ اب آتے ہیں معاشی پالیسیوں پر، خاص طور پر لینڈ ریونیو۔ بنگال میں 1793 میں پرماننٹ سیٹلمنٹ آیا، اس کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، کارنوالیس کا خیال تھا کہ اگر زمینداروں کو حق ہمیشہ کے لیے دے دیں تو وہ انگلینڈ کے لینڈ لارڈز کی طرح زمین میں پیسہ لگائیں گے، اسے بہتر کریں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شروع میں لگان اتنا زیادہ تھا کہ بہت سے پرانے زمیندار تو ادا ہی نہیں کر پائے، ان کی زمینیں بک گئی، اور ریاست نے زمینداروں کو کسانوں سے سختی سے لگان وصول کرنے کے اختیارات دے دیے۔ اور مدراس میں رویتواری نظام تھا، وہ مختلف تھا۔ ہاں، وہاں کمپنی نے کہا کہ وہ براہ راست کسانوں سے یعنی ریت سے لگان لے گی، حالانکہ عملی طور پر وہاں بھی بیچ میں لوگ ہوتے تھے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ فرق یہ تھا کہ یہاں رقم پکی نہیں تھی۔ کمپنی ہر 20-30 سال بعد لگان بڑھا سکتی تھی اور بڑھاتی تھی۔ نتیجہ دونوں جگہ کسانوں پر بوجھ بڑھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ 1810 کے بعد معیشت میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ پہلے تو کمپنی ہندوستان سے مال خرید کر باہر بیچتی تھی۔ جی، اور پیسہ بھی ہندوستان کے ہی لگان سے آتا تھا۔ ہاں، پھر کیا ہوا؟ پھر برطانیہ میں صنعتی انقلاب آ گیا، مشینوں سے سستا کپڑا بننے لگا۔ اب انگریز تاجر چاہتے تھے کہ وہ اپنا مال ہندوستان میں بیچیں، تو 1813 کے چارٹر ایکٹ نے کمپنی کی تجارتی اجارہ داری ختم کی۔ اچھا، یعنی اب کوئی بھی تجارت کر سکتا تھا؟ کوئی بھی انگریز تاجر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ کا سستا کپڑا یہاں آیا، اور یہاں کے جو ہاتھ کے کاریگر تھے، جولاہے، ان کا کام ٹھپ ہونے لگا۔ اور اسی دوران دو نئی چیزیں بہت اہم ہو گئیں، افیون، اوپیم، اور نیل، انڈیگو۔ ہاں، یہ کیسے؟ جب ہندوستانی کپڑے کی مانگ کم ہوئی تو کمپنی کو چین سے چائے خریدنے کے لیے چاندی دینی پڑتی تھی۔ اس کا حل انہوں نے نکالا کہ ہندوستان میں افیون اگواؤ، اسے چین میں اسمگل کرو اور اس پیسے سے چائے خریدو۔ اوہ، یعنی غیر قانونی تجارت۔ بالکل، اور یہ اتنی بڑی کہ مصنف کے مطابق کمپنی کی آمدنی کا 15% اور ہندوستان کی کل بیرونی تجارت کا 30% افیون سے تھا۔ پارسی تاجروں کا اس میں اہم کردار رہا۔ اور نیل، وہ کیوں اہم تھا؟ نیل کپڑے رنگنے کے کام آتا تھا۔ یورپین پلانٹرز نے کسانوں کو ایک طرح سے مجبور کیا کہ وہ نیل اگائیں۔ وہ کچھ پیسہ پیشگی دیتے تھے، مگر پھر بہت کم قیمت پر خریدتے تھے۔ کسان قرض میں پھنس جاتا تھا۔ اس پر تو پھر رد عمل بھی ہوا ہوگا۔ بہت بے چینی پھیلی۔ آخرکار 1859-60 میں بنگال میں کسانوں نے بڑی بغاوت کی، جسے بلو میوٹنی کہتے ہیں۔ نیلی بغاوت؟ جی، اس کے بعد بنگال میں تو یہ نظام ختم ہوا، لیکن بہار میں یہ 1917 تک چلتا رہا، جب گاندھی جی چمپارن گئے۔ تو اس پہلے 100 سال کا اگر خلاصہ کریں تو ریاست بدل گئی، معاشت کا استحصال ہوا، کسان دستکار مشکل میں آئے۔ مصنف کہتے ہیں پرانے نظام میں جو تھوڑی بہت سماجی حفاظت تھی وہ بھی گئی۔ لوگوں میں بے چینی تھی، اگرچہ انگریزوں نے کچھ پرانی چیزیں جیسے فارسی زبان کچھ عرصے تک چلنے دی اور ہندو مسلم پرسنل لاء میں زیادہ دخل نہیں دیا۔ لیکن ان کی پالیسیوں نے ایک طرح سے کٹر پن کو ہوا دی۔ جی، نیو برہمنزم اور ڈاکٹرنل اسلام کو۔ بینٹک اور ڈلہوزی نے کچھ اصلاحات بھی کیں، ستی ختم کی، ریلوے، ٹیلی گراف لائے، ریاستیں ہڑپ کیں، لیکن مصنف کے مطابق یہ ناکافی تھا۔ بالکل، یہ اقدامات غصے کو کم نہیں کر سکے، بلکہ شاید بڑھایا ہی، جو پھر 1857 میں نکلا۔ اچھا، اب چیپٹر 8 پر آتے ہیں۔ یہ اسی دور میں سماج پر کیا اثرات پڑے اس بارے میں ہے۔ ایک بحث یہ ہے کہ کیا انگریزوں نے روایتی ہندوستان بنایا؟ ہاں، یعنی کیا انہوں نے ذات پات کو اور پکا کیا، کسانوں کو ایک جگہ ٹھکا دیا، یا یہ چیزیں پہلے سے تھیں، انہوں نے صرف تیز کیا؟ مغربی خیالات جیسے فری ٹریڈ یا عیسائیت پھیلانے کی کوششیں، ان کا کتنا اثر تھا؟ مصنف کا خیال ہے کہ ان کا اثر محدود ہی رہا، سوائے بینٹک کے دور کے کچھ اقدامات کے۔ اصل تبدیلیاں زیادہ تر دیہی علاقوں میں آ رہی تھیں۔ جیسے جنگل کٹ رہے تھے، قبائلی زندگی متاثر ہو رہی تھی، خانہ بدوش قبیلوں پر ٹھگی وغیرہ کے نام پر سختی کی گئی۔ دوسری طرف کھیتی باڑی کو منظم کیا گیا اور وہ بڑے بڑے پلانٹیشنز لگائے گئے۔ جی، جنوب میں کافی کے، آسام اور دارجلنگ میں چائے کے۔ اور ایک بہت بڑی تبدیلی تھی انڈینچرڈ لیبر۔ ہاں، جب 1833 میں غلامی ختم ہوئی تو باغات میں کام کون کرے؟ تو ہندوستان سے لاکھوں غریب لوگوں کو معاہدے کے تحت، جسے گارمنٹ کہتے تھے، دوسرے ملکوں میں بھیجا گیا۔
ماریشس، گیانا، فیجی، ملایا، کن حالات میں؟ بہت سخت حالات میں۔ مصنف اعداد و شمار بھی دیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھیجے گئے۔ ذات پات کے نظام پر کیا اثر ہوا؟ وہ کمزور ہوا یا مضبوط؟ مصنف کے مطابق انگریزوں نے اسے کمزور نہیں کیا بلکہ اور پکا کیا۔ انہوں نے برہمن پنڈتوں کی مدد سے ذاتوں کی باقاعدہ درجہ بندی کی۔ مردم شماری شروع ہوئی تو اس میں ذات پوچھی جانے لگی۔ جس سے لوگوں میں اپنی ذات کو اونچا دکھانے کی دوڑ لگ گئی۔ بالکل، تو ذات پات اور سخت ہو گئی۔ شہروں میں، خاص طور پر کلکتہ میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں تو نئی تعلیم آ رہی تھی۔ جی، کلکتہ اہم مرکز تھا۔ ہندو کالج بنا 1817 میں۔ ینگ بنگال گروپ تھا جو مغربی خیالات سے بہت متاثر تھا۔ دوسری طرف قدامت پسند دھرم سبھا تھی، اور رام موہن رائے جیسے لوگ تھے جو ایک درمیانی راہ نکال رہے تھے، مغربی تعلیم بھی، سماجی اصلاح بھی، جیسے ستی کے خلاف مہم اور برہمو سماج۔ تعلیم کی پالیسی میں میکالےز منٹ 1835 بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، میکالے چاہتا تھا کہ ایک ایسا ہندوستانی طبقہ بنے جو خون اور رنگ میں ہندوستانی ہو، مگر ذوق، رائے، اخلاق اور عقل میں انگریز۔ اچھا، انگریزی سرکاری زبان بنی۔ اس سے ہندوؤں کی اونچی ذاتوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن مسلمان بڑی تعداد میں مغربی تعلیم سے دور رہے۔ تو مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا؟ زیادہ تر نے مغربی تعلیم سے دوری رکھی، زور داخلی اصلاح پر رہا۔ شاہ ولی اللہ کے نظریات، فرنگی محل، چشتی سلسلہ۔ بنگال میں فرائضی تحریک تھی جو بنیادی اسلامی تعلیمات پر زور دیتی تھی۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ لوگ صرف یہ سب برداشت کر رہے تھے۔ مصنف مزاحمت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بالکل، مختلف طبقوں سے مزاحمت ہو رہی تھی۔ زمیندار، کسان جیسے فرائضی یا مبلا بغاوتیں، قبائلی، بھیل، کول اور خاص کر سنتھال بغاوت 1855-56 کی، جسے ہول کہتے ہیں۔ کاریگر بھی، جیسے جلاہوں کے فسادات۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ 1857 سے پہلے یہ سب الگ الگ تھیں، ان میں رابطہ نہیں تھا۔ اور پھر 1857 میں یہ سب جیسے ایک دھماکے کی شکل میں سامنے آیا۔ چیپٹر 9 اسی بغاوت پر ہے۔ مصنف اسے صرف فوجیوں کی بغاوت نہیں مانتے۔ جی نہیں، وہ اسے ان تمام پچھلی مزاحمتی لہروں کا ایک طرح سے سنگم مانتے ہیں۔ فوج میں تو پہلے بھی بغاوتیں ہوئی تھیں، لیکن 1857 میں عام لوگ بھی بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ فوری وجہ تو وہ کارتوس تھے۔ ہاں، گایوں اور سور کی چربی والی افواہ۔ لیکن اصل میں غصہ کئی باتوں پر تھا۔ نیا قانون آیا تھا جس کے تحت فوجیوں کو سمندر پار بھیجا جا سکتا تھا۔ اودھ اور بنارس کے سپاہیوں کی بھرتی کے طریقے بدلے، الاؤنس بند کیا۔ اودھ کو 1856 میں انگریزی راج میں شامل کر لیا۔ اس پر بہت ناراضگی تھی، لگان بھی زیادہ تھا۔ تو میرٹھ سے شروع ہوئی، 10 مئی کو پھر دہلی پہنچے، بہادر شاہ ظفر کو لیڈر مانا۔ کہاں کہاں پھیلی یہ؟ بہت تیزی سے شمالی اور وسطی ہندوستان میں۔ دہلی پر قبضہ ہوا۔ اودھ میں تو یہ بالکل عوامی بغاوت بن گئی، تعلقدار، کسان، کاریگر سب شامل۔ لکھنؤ ریزیڈنسی کا گھیراؤ مہینوں چلا۔ وسطی ہندوستان میں رانی لکشمی بائی، نانا صاحب جیسے رہنما تھے۔ لیکن کیا یہ پورے ہندوستان میں تھی؟ نہیں، مصنف واضح کرتے ہیں کہ زیادہ تر شمالی اور وسطی ہندوستان تک رہی۔ جنوب، بنگال، پنجاب بڑی حد تک الگ رہے۔ پنجاب میں سکھ سردار تو انگریزوں کے وفادار رہے۔ اس بغاوت کے کردار کیا تھے؟ کیا یہ دیش بھکتی تھی؟ مصنف کہتے ہیں کہ ایک طرح کی علاقائی دیش بھکتی تھی۔ مشترکہ مقصد انگریزی راج کا خاتمہ تھا۔ نواب اور راجہ اس لیے ناراض تھے کہ ان سے معاہدے توڑے گئے تھے۔ مغل بادشاہ ایک علامت تھے۔ مذہب کا کتنا کردار تھا؟ جہاد وغیرہ؟ کچھ مذہبی جوش ضرور تھا، غازیوں نے حصہ لیا، جہاد کا نعرہ بھی لگا، لیکن علماء میں اتفاق نہیں تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ زیادہ تر اعلانات، جیسے اعظم گڑھ کا، ہندو مسلمان دونوں سے اپیل کرتے تھے۔ صحیح۔ انگریزوں کو دونوں کا دشمن بتایا جاتا تھا۔ اور کسان؟ سپاہی خود کسانوں کے بیٹے تھے۔ کسانوں نے بہت حصہ لیا۔ اس کی وجوہات پر بحث ہے، کیا صرف ساہوکاروں کا غصہ تھا یا لگان اور سیاسی بے بسی؟ مصنف کہتے ہیں یہ ملی جلی بغاوت تھی۔ تعلقدار، زمیندار، کسان، قبائلی سب تھے۔ انجام کیا ہوا؟ انگریزوں نے بڑی بے رحمی سے کچلا۔ دونوں طرف سے ظلم ہوا، نسل پرستی بہت بڑھ گئی، خرچہ بھی بہت ہوا، 50 ملین۔ اور سب سے بڑا نتیجہ، ایسٹ انڈیا کمپنی ختم، ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت آ گیا۔ فوج اور انتظامیہ میں کیا بدلا؟ فوج میں انگریز فوجی بڑھا دیے، کم از کم 1.2 کا تناسب۔
مقامی مقابلہ مقامی کی پالیسی اپنائی اور مارشل ریسز کا نظریہ بنایا۔ پنجابی گورکھا اہم ہو گئے۔ اچھا، سول سروس میں اونچے عہدے انگریزوں کے لیے ہی رہے۔ ملکہ وکٹوریہ نے نومبر 1858 میں ایک اعلان بھی کیا۔ جی، وعدہ کیا کہ ریاستوں سے معاہدوں کا احترام ہوگا، عوام سے بہتر سلوک ہوگا۔ لیکن مصنف غالب کا شعر آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی استعمال کر کے بتاتے ہیں کہ لوگوں میں مایوسی باقی رہی۔ ٹھیک، تو اب چیپٹر 10 تاج برطانیہ کا براہ راست راج 1858 سے 1914 ریاست اور معیشت۔ اب وائسرائے تھا جو لندن میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کو جوابدہ تھا۔ فوج کو مارشل ریسز کے نظریے پر منظم کیا گیا، جس سے پنجاب جیسے علاقوں کو فائدہ بھی ہوا۔ وہاں نہری نظام میں سرمایہ کاری ہوئی۔ اور اس فوج کا استعمال پوری برطانوی سلطنت کے لیے، سوڈان، چین، افریقہ، افغانستان، برما، اور خرچہ ہندوستان پر۔ اور سول سروس، وہ اسٹیل فریم؟ آئی سی ایس کے اعلیٰ عہدے انگریزوں کے لیے ہی رہے۔ امتحان لندن میں ہوتا تھا، ہندوستانیوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ معیشت میں ڈرین تھیوری یعنی دولت کے نکاس کا نظریہ اسی دور میں آیا؟ جی، یہ نوآبادیاتی معیشت کا کلاسک دور تھا۔ ہندوستان خام مال بھیجتا، کپاس، پٹسن، چائے، برطانیہ سے تیار مال، کپڑا۔ ہوم چارجز کے نام پر ہر سال بہت بڑی رقم برطانیہ جاتی تھی۔ لندن میں انڈیا آفس کا خرچہ، فوجی خرچہ، ریلوے کا سود، پینشن۔ یہ پیسہ کیسے جاتا تھا؟ ایک خاص نظام تھا کاؤنسل بلز کا۔ دادا بھائی نوروجی، آر سی دت نے اسی کو ڈرین آف ویلتھ کہا۔ اور برطانیہ کے اپنے ادائیگیوں کے توازن، بیلنس آف پیمنٹس میں ہندوستان کا پیسہ بہت کام آتا تھا۔ ہندوستان دوسرے ملکوں کو بیچ کر کماتا تھا، لیکن وہ کمائی برطانیہ کے تجارتی خسارے کو پورا کرنے میں لگ جاتی تھی۔ کیا حکومت نے کسانوں کے لیے کچھ قانون بنائے؟ ہاں، کچھ ٹیننسی لیجسلیشن آئی، جیسے بنگال ٹیننسی ایکٹ 1885، تاکہ زمیندار زیادہ ظلم نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر پر زور تھا، نقد فصلیں اگاؤ، جس سے کسان عالمی منڈی پر منحصر ہو گئے۔ بالکل، قیمتیں گرتی تو وہ برباد۔ اسی کا نتیجہ تھے 1890 کی دہائی کے بھیانک قحط، لاکھوں اموات ہوئیں۔ اور ٹیکس پالیسی پر لینکیشر لابی کا دباؤ؟ جی، پہلے تو درآمدی ڈیوٹی ختم کی 1882، پھر جب لگائی تو ساتھ ہی ہندوستانی کپڑے پر ایکسائز ڈیوٹی لگا دی 1890 تاکہ وہ برطانوی کپڑے کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ریلوے کا جال بچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ فوجی نقل و حمل اور بندرگاہوں تک خام مال لانا، وہاں سے برطانوی مال ملک میں پہنچانا۔ سارا سامان برطانیہ سے آتا تھا تو مقامی صنعت کو فائدہ نہیں ہوا اور خرچہ ہندوستان پر۔ ان دور میں انگریزوں نے حامی کولیبوریٹرز بھی تلاش کیے۔ کون تھے وہ؟ ایک تو پرنسلی اسٹیٹس کے راجے نواب، جنہیں سلطنت کے ستون بنایا گیا۔ رسمی حیثیت برقرار رکھی؟ ہاں، لیکن اصل طاقت نہیں۔ دوسرے وفادار زمیندار، جیسے اودھ کے تعلق دار۔ اور لوکل سیلف گورنمنٹ کے نام پر بھی کچھ ہوا؟ جی، انڈین کاؤنسل ایکٹ 1861، 1892، رپن کی اصلاحات 1882، مارلی منٹو ریفارمز 1909۔ کونسلوں میں کچھ ہندوستانیوں کو شامل کیا تاکہ پڑھے لکھے طبقے کو ساتھ ملایا جائے اور سیاسی توجہ صوبوں کی طرف رہے۔ مصنف سوشل انجینئرنگ کی بھی بات کرتے ہیں، یعنی مردم شماری، سینسس کے ذریعے سماج کو ذاتوں، مذہبی گروہوں میں بانٹنا، ڈپریسڈ کلاسز، انڈین مسلمز، پھر اسی بنیاد پر سیاسی حقوق دینا، جیسے سیپریٹ الیکٹوریٹس۔ مصنف کا اشارہ ہے کہ یہ بانٹنے کی کوشش تھی۔ یہ سب نسلی برتری کے احساس کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی بڑھتی قوم پرستی سے کچھ خطرہ بھی تھا۔ جی، خاص کر لارڈ کرزن کے زمانے میں، اور اسی قوم پرستی کا ذکر چیپٹر 11 میں ہے، ایک قوم کی تشکیل 1858 سے 1914۔ یہاں مصنف کہتے ہیں کہ اب تاریخ صرف ایلیٹ کی نہیں رہی، عام لوگوں کی آوازیں بھی اہم ہیں۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ مردم شماری نے ذات کی شناخت کو کیسے پکا کیا۔ کئی نچلی ذاتوں نے اونچا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی، شانان سے نادر وغیرہ۔ مسلمانوں میں بھی قصاب، قریشی، جلائے مومن کہلانے لگے۔ ساتھ ہی ذات پات مخالف تحریکیں بھی تھیں، جیسے پھولے کی ستیہ شودھک سماج۔ سماجی اصلاح اور احیاء کی بحث تھی، کیا یہ الگ تھے؟ مصنف کے خیال میں ضروری نہیں۔ کچھ لوگ اصلاح چاہتے تھے، کچھ ماضی کی طرف دیکھتے تھے۔ پنجاب میں آریہ سماج، بنگال میں رام کرشن وویکانند نے ہندو مت کی نئی تشریح کی، جس میں سماجی خدمت اور خود کو مضبوط بنانے پر زور تھا۔
مسلمانوں میں سر سید احمد خان تھے؟ جی، علی گڑھ تحریک کے ذریعے مغربی تعلیم اور انگریزوں سے وفاداری کی بات کی تاکہ مسلمان پیچھے نہ رہ جائیں، لیکن بہت سے علماء، دیوبند اور دوسروں نے مخالفت کی۔ غریب طبقوں کی مزاحمت جاری تھی؟ ہاں، مہاراشٹر میں کسان بغاوت، موپلا احتجاج، بنگال میں کسان تحریکیں، دکن فسادات، لگان نہ دینے کی مہمیں، قبائلی بغاوتیں، برسا منڈا کی 1899 ٹو 1900 کی بغاوت بہت اہم ہے۔ اور پھر منظم قوم پرستی، انڈین نیشنل کانگریس 1885۔ شروع کا دور ماڈریٹ تھا، پڑھے لکھے لوگ آئینی طریقے، کونسلوں میں سول سروس میں زیادہ نمائندگی مانگتے تھے، کامیابی کم ملی۔ جس سے ایکسٹریمسٹ لوگ سامنے آئے۔ جی، تلک جیسے رہنماؤں نے ماڈریٹس پر تنقید کی، مذہبی تہواروں کو سیاسی رنگ دیا۔ 1897 میں پونا میں پہلا دہشت گردانہ حملہ ہوا۔ کرزن کی پالیسیوں، خاص کر بنگال کی تقسیم نے ایکسٹریمزم کو ہوا دی۔ اور پھر آئی سودیشی تحریک 1905 سے 1908 بنگال کی تقسیم کے رد عمل میں۔ ہاں، 1905 میں کرزن نے بنگال کو بانٹا۔ مقصد بنگالی قوم پرستی کو کمزور کرنا، ہندو مسلم پھوٹ ڈالنا تھا۔ نواب سلیم اللہ نے حمایت کی، مسلم لیگ بھی بنی۔ 1906 بنگالی رد عمل شدید تھا۔ سودیشی میں کیا کیا تھا؟ کئی دھارے تھے: ماڈریٹس کا احتجاج، ٹیگور کی آتما شکتی، لال بال پال اور اروبندو گھوش کا پیسو ریزسٹنس، بائیکاٹ، قومی تعلیم، اور انقلابی دہشت گردی بھی۔ وندے ماترم نعرہ بنا۔ لیکن اس کی کمزوریاں کیا تھیں؟ زیادہ تر شہری پڑھے لکھے طبقے تک رہی۔ بائیکاٹ سے چیزیں مہنگی ہوئیں، غریب مسلمان الگ ہوئے، جیسا ٹیگور نے گھرے باہرے میں دکھایا ہے۔ کیا یہ بنگال سے باہر پھیلی؟ نتائج کیا نکلے؟ ہاں، پنجاب، مہاراشٹر، مدراس تک اثر ہوا۔ لیکن 1907 میں کانگریس خود تقسیم ہو گئی۔ صورت: حکومت نے سختی کی، تلک کو جیل ہوئی، مارلی منٹو اصلاحات آئیں 1909۔ آخرکار 1911 میں تقسیم منسوخ ہوئی، لیکن دارالحکومت دہلی منتقل ہو گیا۔ مصنف آخر میں فکری رجحانات پر بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہندوستانی دانشور مغربی جدیدیت کو اپنا بھی رہے تھے، تنقید بھی کر رہے تھے۔ ٹیگور بین الاقوامیت کی بات کر رہے تھے، پال وفاقی ہندوستان کی، لیکن قوم پرستی میں ہندو علامات کے استعمال سے مسلمانوں کو مشکل ہوئی، جیسا محمد علی نے کہا۔ مختلف شناختیں، زبان، علاقہ، مذہب، قوم ساتھ ساتھ تھیں۔ چیپٹر 12 پہلی جنگ عظیم کے بعد کا دور ہے۔ مصنف اسے نوآبادیات محاصرے میں کہتے ہیں۔ جنگ کے کیا اثرات ہوئے؟ لاکھوں ہندوستانی فوجی لڑے، خاص کر پنجاب سے، تقریباً 60,000 مارے گئے۔ پیسہ، سامان جنگ میں گیا، ٹیکس بڑھے، قرضے لیے، نوٹ چھاپے، مہنگائی آسمان پر۔ عام آدمی، خاص کر دیہاتی، پس گیا۔ صنعت کو کچھ فائدہ ہوا؟ ہاں، کپڑے کی ملوں کو، کیونکہ باہر سے مال کما رہا تھا۔ سیاسی ماحول کیسا تھا؟ شروع میں زیادہ تر نے ساتھ دیا۔ گاندھی نے بھرتی کی مہم چلائی، کچھ انقلابی کوششیں ہوئیں، مسلمانوں میں خلافت پر بے چینی تھی۔ کانگریس لیگ کا لکھنؤ پیکٹ 1916 ہوا، ہوم رول لیگز چلیں۔ جنگ کے بعد مونٹیگیو ڈکلریشن اور مونٹیگیو چیلمسفرڈ ریفارمز 1919 آئیں۔ جی، ذمہ دار حکومت کا وعدہ، لیکن 1919 کی اصلاحات مونٹفورڈ نے صوبوں میں ڈائرکی یعنی دو عملی نظام دیا۔ کم اہم محکمے ہندوستانی وزیروں کو، اصل طاقت خزانہ، پولیس، گورنر کے پاس۔ ووٹ کا حق محدود، جداگانہ انتخابات جاری۔ 1935 کا ایکٹ بھی اسی طرح کا تھا۔ ہاں، صوبوں کو زیادہ اختیارات، ووٹ کا حق زیادہ، لیکن مرکز مضبوط، وائسرائے کے پاس وسیع اختیارات۔ وفاق کبھی لاگو نہیں ہوا۔ معاشیت میں کیا بدلا؟ 1922 میں کچھ فسکل آٹونومی ملی۔ 1930 کی دہائی کی گریٹ ڈپریشن میں مقامی صنعت کو کچھ فروغ ملا، امپورٹ سبسٹیٹیوشن۔ برطانوی مال کی مانگ کم ہوئی۔ سونے کے باہر جانے، گولڈ آؤٹ فلو کا کیا معاملہ تھا؟ 1931 کے بعد روپے کو پاؤنڈ سے جوڑا گیا تو ہندوستان سے بہت سونا باہر گیا۔ یہ زیادہ تر غریب کسان بیچ رہے تھے اور اس سے برطانیہ کو مدد ملی۔ یعنی مالی کنٹرول اب بھی برطانیہ کے پاس؟ بالکل۔ ریزرو بینک آف انڈیا 1934 بھی لندن کے کنٹرول میں تھا۔ بڑی برطانوی کمپنیاں یہاں کام کر رہی تھیں۔ ہندوستان کی اسٹریٹجک اہمیت قائم تھی، معاشی فائدے کے نئے طریقے تھے، لیکن زرعی بحران سے عوامی تحریکیں بڑھ رہی تھی۔ اور یہیں سے چیپٹر 13 شروع ہوتا ہے، گاندھیائی قوم پرستی اور عوامی سیاست 1920 کی دہائی۔
گاندھی جی کا ظہور۔ وہ 1915 میں جنوبی افریقہ سے آئے، وہاں ستیاگرہ کا طریقہ بنا چکے تھے۔ ہند سوراج میں مغربی تہذیب پر تنقید، رام راجیہ کا تصور۔ ہندوستان آ کر پہلے مقامی مہمات چلائیں، چمپارن، کھیڑا، احمد آباد۔ 1917-18 1919 اہم سال تھا، رولٹ ایکٹ آیا۔ جی، کالا قانون۔ گاندھی جی نے ملک گیر ہڑتال کی کال دی۔ اسی وقت خلافت تحریک چل رہی تھی۔ گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دے کر خلافت کا ساتھ دیا۔ پھر جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہوا۔ جی، 13 اپریل 1919 جنرل ڈائر نے سینکڑوں کو مار دیا۔ پورے ملک میں غصہ تھا۔ اس کے بعد تحریک عدم تعاون، نان کوآپریشن موومنٹ 1920-22۔ جی، خلافت کی حمایت مرکزی تھی۔ گاندھی نے عدم تشدد اور ستیاگرہ کو سیاسی ہتھیار بنایا، سرکاری نوکریاں، ادارے، غیر ملکی کپڑا چھوڑنے کی کال دی۔ کیا گاندھی جی کانگریس پر چھا گئے؟ بالکل۔ ناگپور کانگریس 1920 میں اپنا پروگرام منظور کروایا۔ جناح جیسے رہنماؤں نے اختلاف کیا، کانگریس کو عوامی پارٹی بنایا۔ تحریک کتنی کامیاب رہی؟ لوگوں میں بہت جوش تھا۔ 1 سال میں سوراج کا نعرہ، گاندھی مہاتما بن گئے، بائیکاٹ کامیاب رہا۔ لیکن پھر چوری چورا واقعے کے بعد اچانک ختم کر دی۔ جی، فروری 1922 میں تشدد کی وجہ سے گاندھی نے تحریک واپس لے لی۔ بہت سے لوگ ناراض ہوئے۔ نتائج کیا نکلے؟ کانگریس میں پھوٹ پڑی۔ سوراج پارٹی CR داس، موتی لال نہرو بنی، جو کونسلوں میں جانا چاہتی تھی، بمقابلہ نو چینجز جو گاندھی کے راستے پر تھے۔ اور ہندو مسلم تعلقات؟ خلافت کے خاتمے اور تحریک واپسی کے بعد کشیدگی بڑھی۔ شدھی سنگٹھن بمقابلہ تبلیغ تنظیم، فرقہ وارانہ کمیونل لفظ منفی معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ 1920 کی دہائی کے آخر میں کیا صورتحال تھی؟ سائمن کمیشن 1927 کا بائیکاٹ، نہرو رپورٹ 1928 میں ڈومینین سٹیٹس مانگا، جناح کی تجویز رد ہوئی۔ کانگریس میں جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس مکمل آزادی، پورن سوراج پر زور دے رہے تھے۔ مزدوروں، نوجوانوں میں شدت پسندی بڑھ رہی تھی، ہڑتالیں، انقلابی کارروائیاں۔ آخرکار دسمبر 1929 لاہور کانگریس میں مکمل آزادی کا مطالبہ منظور ہوا۔ جی، اور اب گاندھی جی کے سامنے چیلنج تھا کہ ان بکھری ہوئی قوتوں کو کیسے دوبارہ اکٹھا کریں اور نئی تحریک چلائیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے کمپنی راج سے تاج برطانیہ تک کا سفر ہوا، معیشت، سماج بدلے، 1857 کی بغاوت ہوئی، پھر قوم پرستی بڑھی اور گاندھی جی کی قیادت میں عوامی سیاست شروع ہوئی۔ جی، مصنف نے دکھایا کہ یہ دور کتنا پیچیدہ تھا، جس میں ظلم، سمجھوتے، مزاحمت، نئی شناختیں، سب کچھ تھا۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ 1930 اور 40 کی دہائیوں میں ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد نے کیا رخ اختیار کیا، کون سے نئے موڑ آئے۔ تو یہ سگاتا بوس اور عائشہ جلال کی کتاب ماڈرن ساؤتھ ایشیا، ہسٹری، کلچر، پولیٹیکل اکانومی پر ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے کافی لمبا سفر طے کیا، نوآبادیاتی دور سے لے کر 20ویں صدی کے شروع تک۔ جی بالکل، اور آج ہم کہانی کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے، مطلب 1930s کی دہائی سے، گریٹ ڈپریشن کا دور، پھر دوسری جنگ عظیم، آزادی کی جدوجہد، تقسیم کا وہ بہت بڑا سانحہ، اور پھر 1947 کے بعد آزاد ریاستیں بنی، ہندوستان، پاکستان اور بعد میں بنگلہ دیش بھی۔ جی، ان کا قیام اور پھر ان کے ابتدائی چیلنجز، اور یہ سفر ہم لے کر جائیں گے تقریباً 2017 تک کے واقعات تک۔ اچھا، یعنی آج تو ہم تقریباً 90 سال کا احاطہ کریں گے۔ ڈپریشن، جنگ، آزادی، تقسیم، نئی ریاستیں، کافی کچھ ہے۔ بہت کچھ ہے، معیشت، سیاست، سماج، سب کچھ بدل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں 1930s کی دہائی سے۔ وہ جو گریٹ ڈپریشن کا ذکر آپ نے کیا، ہندوستان پر کیا اثر ہوا اس کا؟ دیکھیں، ہندوستان عالمی معیشت سے جڑا ہوا تھا نا، تو جب دنیا میں مندی آئی، یہاں بھی اس کے اثرات بہت شدید تھے۔ خاص طور پر زرعی چیزوں کی قیمتیں وہ ایک دم گر گئیں۔ تو کسانوں کے لیے تو بہت مشکل ہو گئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ سب سے گہرا اثر دیہاتوں پر ہی پڑا۔ کسانوں کے لیے پرانے قرض اتارنا ناممکن ہو گیا، اچھا۔ اور جب وہ قرض نہیں چکا پائے
تو साहूकारों ने नए कर्ज देने बंद कर दिए। इससे सिर्फ पैसे की तंगी नहीं हुई, गांवों में जो समाजी ताल्लुकात थे ना, उनमें भी बहुत तनाव आ गया। और शहरों में वहाँ क्या सूरत हाल थी? शहरों में थोड़ा मिला जुला हिसाब था। कुछ सनतें थीं जैसे कपड़े की मिलें, वहाँ बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जैसे सीमेंट है, चीनी है, जिनको सरकार की तरफ से थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ था, तो कीमतें गिरने से उन्हें कुछ फ़ायदा भी हो गया। यानी देहात और शहरों पर असर अलग अलग था। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ था। और इसी दौरान सियासी महाज पर भी तो गर्मा गर्मी थी, गांधी जी की तहरीकें। जी हाँ, बिल्कुल। यही वो वक्त था जब गांधी जी ने सिविल नाफरमानी यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का दूसरा दौर शुरू किया। वो मशहूर जमाना नमक मार्च, सॉल्ट मार्च, इसी दौर में हुआ। उसने तो पूरे मुल्क में जोश भर दिया था। जबरदस्त जोश था। लोग सड़कों पर आ गए, कानून तोड़े गए। लेकिन तहरीक में ना थोड़ी शिद्दत पसंदी भी आने लगी थी। अच्छा, किस तरह की? कहीं किसानों ने जमींदारों को लगान देने से साफ इनकार कर दिया, और इसी दौरान भगत सिंह जैसे जो इनकलाबी थे, वो नौजवानों के हीरो बन गए। लेकिन गांधी जी तो शायद ज्यादा रेडिकलिज्म नहीं चाहते थे। नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो तहरीक को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। इसीलिए फिर उन्होंने वाइसरॉय इरविन के साथ एक माहिदा किया, गांधी इरविन पैक्ट। और वो लंदन भी गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए। जी, गोल मेज कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन वहां से कुछ खास हाथ नहीं आया। फिर 1932 में तहरीक दोबारा शुरू हुई, मगर इस बार अंग्रेजों ने बहुत सख्ती से उसे दबा दिया। और उसी दौरान वो कम्युनल अवार्ड वाला मामला भी हुआ था। जी, वो भी एक अहम मोड़ था। अंग्रेजों ने जो पसमानदा तबकात थे, डिप्रेस्ड क्लासेस, उनके लिए अलग इलेक्टोरेट यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ऐलान कर दिया। यानी वो अपने नुमाइंदे खुद चुन सकते थे। जी, गांधी जी ने इसकी सख्त मुखालिफत की। उनका ख्याल था कि ये हिंदू समाज को बांटने की साजिश है। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी, ओह, जिसके नतीजे में फिर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूरा पैक्ट हुआ। तय ये हुआ कि नशिस्तें तो मखसूस होंगी, रिजर्व्ड सीट्स, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। ठीक है। और फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसकी क्या अहमियत थी? इस एक्ट से सूबों को कुछ खुदमुख्तियारी मिली, मतलब सूबाई सतह पर इंतखाबात हुए और हुकूमतें बनी। लेकिन मरकज में असल ताकत अंग्रेजों के पास ही रही, वाइसरॉय के पास। इसीलिए नेहरू और सुभाष बोस जैसे जो लीडर थे, उन्होंने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा। यानी मुकम्मल आज़ादी तो नहीं मिली थी। बिल्कुल नहीं। असल मकसद तो बरतानवी राज को ही मजबूत रखना था। लेकिन खैर, कांग्रेस ने 1937 के सूबाई इलेक्शन में हिस्सा लिया और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। मगर इस कामयाबी के पीछे भी कुछ मसाइल पनप रहे थे। जी, कांग्रेस के अंदर ही दाएं और बाएं बाजू में, मतलब नेहरू बोस और गांधी के हामी क़िदामत पसंदों में इख्तलाफात बढ़ रहे थे। और मुस्लिम लीग, जो 1937 के इलेक्शन में अच्छा नहीं कर पाई थी, वो भी कांग्रेस से मायूस होकर अपनी अलग सिमत तलाश कर रही थी। ये दहाई असल में आने वाले बड़े वाक़यात की तैयारी कर रही थी। और फिर सितंबर 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। हिंदुस्तान का क्या रद्द अमल था? वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को। उन्होंने हिंदुस्तान के लीडरों से पूछे बगैर ही ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान भी जंग में शामिल है। ओह, बगैर पूछे? जी, कांग्रेस ने इस पर सख्त एतराज़ किया और जो उनकी सूबाई हुकूमतें थीं, उनसे इस्तीफे दे दिए। और जंग का मईशत पर क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ा। दिफा पर खर्चा एकदम बहुत बढ़ गया और इसकी वजह से महंगाई आसमान पर पहुंच गई। ये खर्चा कौन उठा रहा था, हिंदुस्तान या बरतानिया? फौरी तौर पर तो सारा बोझ हिंदुस्तान पर डाला गया। तय ये हुआ कि बरतानिया ये पैसा जंग के बाद वापस करेगा, स्टर्लिंग क्रेडिट्स की शक्ल में। यानी हिंदुस्तान ने एक तरह से बरतानिया को जंग के लिए कर्ज दिया? बिल्कुल, बहुत बड़ा कर्ज, और उसका बोझ यहाँ की आवाम उठा रही थी महंगाई की सूरत में। इस महंगाई का सबसे बुरा नतीजा क्या निकला? सबसे होलनाक नतीजा था बंगाल का कहत 1943-44 में। अंदाजा है कि कोई 35 से 38 लाख लोग भूख से मर गए। 35 से 38 लाख? ये तो नाकाबिले यकीन तादाद है। क्या अनाज की कमी थी? असल में तहकीक ये बताती है कि अनाज की कमी इतनी नहीं थी जितनी के लोगों की खरीदने की सकत खत्म हो गई थी। अमर्त्य सेन ने इसे एक्सचेंज एंटाइटलमेंट फेलियर कहा है। अच्छा, मतलब बरतानवी पॉलिसियों ने फौज और शहरों में काम करने वालों के लिए तो राशन यकीनी बनाया,
लेकिन गांव के गरीब, खासकर खेत मजदूर, छोटे किसान, वो भूखे मर गए। ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन जंग का एक और नतीजा भी तो निकला था, कर्ज वाला। जी हाँ, वो एक बड़ी तब्दीली थी। जंग खत्म होते होते सूरत हाल उलट गई थी। हिंदुस्तान जो हमेशा बरतानिया का मकरूज रहता था, अब बरतानिया उल्टा हिंदुस्तान का कोई 1.3 बिलियन पाउंड का मकरूज था। वाह, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, सियासी मिहाज पर क्या चल रहा था? सुभाष चंद्र बोस का आपने जिक्र किया था। जी, सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस से अलग हो चुके थे, वो 1941 में हिंदुस्तान से फरार होने में कामयाब हो गए। कहाँ गए वो? पहले जर्मनी, फिर जापान। उनका प्लान था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक फौज बनाई जाए। और कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस ने 1942 में क्रिप्स मिशन की तजवीज को रद्द कर दिया, क्योंकि वो मुकम्मल आज़ादी नहीं दे रहे थे। और फिर अगस्त 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, हिंदुस्तान छोड़ दो, क्विट इंडिया। ये क्विट इंडिया तहरीक कितनी कामयाब रही? ये 1857 के गदर के बाद सबसे बड़ी अवामी बगावत थी। शहरों से शुरू होकर गांव तक फैल गई। किसानों ने थानों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए। अच्छा खासा हंगामा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। कई जगह लोगों ने अपनी हुकूमतें भी कायम कर ली, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत सख्ती से फौजी ताकत से उसे कुचल दिया। मुसलमानों का क्या किरदार था इसमें? मुस्लिम लीग ने इस तहरीक की हिमायत नहीं की थी, तो मुसलमानों की शिरकत बहुत महदूद रही। और सुभाष बोस की फौज का क्या बना? INA? जी, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी या INA की कमान संभाली। इसमें कौन लोग थे? ज्यादातर तो वो हिंदुस्तानी फौजी थे जो जापानियों के कैदी बन गए थे, लेकिन जुनूब मशरकी एशिया में रहने वाले आम शहरी भी बहुत शामिल हुए। और इसमें सभी मजहब के लोग थे? बिल्कुल, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। एक खवातीन की रेजिमेंट भी थी, रानी झांसी रेजिमेंट। नारे थे, चलो दिल्ली और जय हिंद। लेकिन फौजी तौर पर तो वो कामयाब नहीं हुए। नहीं, फौजी महाज पर INA नाकाम रही। जापान हार गया तो उनका भी खात्मा हो गया। लेकिन जंग के बाद जो हुआ वो बहुत अहम था। क्या हुआ जंग के बाद? अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले में INA के 3 अफसरों पर मुकदमा चलाया, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख। तस्ही असल में शाहनवाज खान मुसलमान, प्रेम सहगल हिंदू और गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिख थे। ओह, तीनों अलग अलग मजहब से। जी, यही बात अहम थी। इस मुकदमे के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। जबरदस्त एहतजाज हुए। यानी मुकदमे का उल्टा असर हो गया। बिल्कुल उल्टा। कांग्रेस ने भी इनका दिफा किया। मुल्क भर में मुजाहिरे, हड़तालें, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी ना, रॉयल इंडियन नेवी, उसके जहाजियों ने बंबई में बगावत कर दी फरवरी 1946 में। नेवी में बगावत? जी, तो ये INA ट्रायल्स का गुस्सा और फिर नेवी की बगावत, इसने अंग्रेजों को बिल्कुल हिला कर रख दिया। उन्हें अंदाजा हो गया कि अब वो अपनी फौज पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या इसी वजह से उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला तेज किया? बिल्कुल, इसी दबाव की वजह से फिर उन्होंने कैबिनेट मिशन को हिंदुस्तान भेजा कि भाई अब इख्तिदार मुंतकिल करने का कोई फॉर्मूला निकालो। और यहीं से तकसीम की कहानी जो पहले से चल रही थी वो और तेज हो गई। तकसीम क्यों हुई? क्या ये सीधा सीधा दो कौमी नजरिया था? देखें, किताब यही कहती है कि इतना सीधा मामला नहीं था। अंग्रेजों ने खुद 19वीं सदी से मर्दमशुमारी वगैरह के जरिए हिंदू और मुस्लिम शनाख्तों को बहुत पक्का और सियासी बना दिया था। सर सैयद अहमद खान का भी जिक्र आता है। जी, उन्होंने मुसलमानों को तालीम और अंग्रेजों से ताउन पर जोर दिया। उन्होंने दो कौम की बात की, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका मतलब अलग मुल्क था। और वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे? हाँ, 1909 में जो जुदागाना इंतखाबात का निज़ाम आया, उसने मुसलमानों को एक अलग सियासी ग्रुप तो बना दिया, लेकिन इससे मुस्लिम सियासत और ज्यादा मकामी हो गई, सूबाई हो गई। 1920 में खिलाफत तहरीक ने तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद दिखाया था। वक्ती तौर पर, जी, लेकिन उसके बाद मुस्लिम सियासत फिर बिखर गई। 1930 की दहाई में मुस्लिम लीडर ज्यादातर अपने अपने सूबों में ताकत चाहते थे। तो फिर जिन्ना और मुस्लिम लीग कैसे इतने अहम हो गए? 1935 के एक्ट से जब सूबों को ताकत मिली तो पंजाब, बंगाल जैसे मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबों को तो फायदा हुआ, लेकिन जहां मुसलमान अकलियत में थे, जैसे यूपी, वहां वो खुद को गैर महफूज समझने लगे। अच्छा। इसी माहौल में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। 1937 के इलेक्शन में लीग की कारकर्दगी बहुत खराब थी, लेकिन फिर कांग्रेस की हुकूमतें बनी
اور لیگ نے یہ الزام لگانا شروع کیا کہ ان حکومتوں میں مسلمانوں سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس سے لیگ کو حمایت ملنا شروع ہوئی، اور جو پنجاب اور بنگال کے بڑے لیڈر تھے وہ بھی مرکز میں کانگریس کی طاقت سے ڈر کر لیگ کے قریب آنے لگے۔ اور پھر 1940 کی قرارداد لاہور، اس میں کیا تھا؟ کیا پاکستان کا نام تھا؟ قرارداد لاہور میں کہا گیا کہ ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں آزاد ریاستیں، انڈیپینڈنٹ سٹیٹس قائم کی جائیں۔ ریاستیں؟ ایک ریاست نہیں؟ جی، سٹیٹس یعنی ایک سے زیادہ، اور نہ پاکستان کا لفظ تھا نہ حدود واضح تھیں۔ یہ ابہام شاید جان بوجھ کر رکھا گیا تھا۔ کیوں؟ جناح کی کیا حکمت عملی تھی؟ عائشہ جلال یہ کہتی ہیں کہ جناح شاید قوم کا درجہ استعمال کر کے مرکز میں مسلمانوں کے لیے کانگریس کے برابر حصہ مانگ رہے تھے۔ یعنی ایک ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن؟ شاید کچھ ایسا ہی، جس میں مسلم اکثریتی صوبے پاکستان اور ہندو اکثریتی صوبے ہندوستان برابر ہوں، اور اس سودے بازی کے لیے انہیں پورا پنجاب اور بنگال چاہیے تھا۔ تو مذہب کا استعمال ایک سیاسی حکمت عملی تھی؟ جی، مختلف مسلم گروہوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ لیکن پاکستان کا نعرہ تو پھر بہت مقبول ہوا۔ جی، جنگ کے دوران یہ نعرہ خوب چلا۔ 1945-46 کے الیکشن میں لیگ نے مسلم سیٹیں جیت لیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اگرچہ یہ کامیابی بھی مختلف جگہوں پر مختلف وجوہات کی بنا پر ملی تھی۔ لیگ کا اپنا اسٹرکچر ابھی بھی اتنا مضبوط نہیں تھا۔ پھر وہ کیبنٹ مشن پلان آیا 1946 میں، اس نے تو متحدہ ہندوستان کی بات کی تھی؟ جی، اس نے ایک 3 سطحی فیڈریشن کی تجویز دی تھی۔ صوبوں کو گروپ بنانے کا اختیار تھا۔ لیگ نے پہلے اسے مان لیا کیونکہ انہیں اس میں اپنے گروپ بنانے کا اختیار نظر آیا۔ لیکن کانگریس خاص طور پر نہرو کو گروپنگ پر اعتراض تھا۔ نہرو نے ایک بیان دیا جس سے جناح کو لگا کہ کانگریس بعد میں مکر جائے گی، تو جناح نے پلان رد کر دیا۔ اور پھر حالات بہت تیزی سے بگڑے۔ جی، لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا۔ کلکتہ میں شراسنے فسادات ہوئے۔ پھر تشدد پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گیا۔ تو انگریزوں نے جلدی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بالکل، فروری 1947 میں کہہ دیا کہ جون 1948 تک چلے جائیں گے۔ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا گیا کہ جلدی کرو۔ اب کانگریس بھی تقسیم پر راضی تھی، لیکن وہ پنجاب اور بنگال کو بھی تقسیم کرنا چاہتی تھی تاکہ ہندو اور سکھ اکثریت والے علاقے ہندوستان میں آئیں۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا پلان دے دیا؟ جی، جون 1947 میں کانگریس نے مان لیا۔ جناح کو مجبوراً ماننا پڑا، حالانکہ انہیں وہ کٹا پھٹا پاکستان مل رہا تھا جس میں پورا پنجاب اور بنگال نہیں تھا۔ تو کتاب کے مطابق یہ دو قومی نظریے کی فتح تھی یا شکست؟ کتاب کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ یہ ایک طرح سے اس نظریے کی شکست تھی، کیونکہ جناح جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا۔ 1947 آزادی ملی، لیکن ساتھ میں تقسیم کی وہ خولناکیاں بھی۔ اس پر کیا کہتی ہے کتاب؟ یہ سال خوشی اور غم دونوں کا تھا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، کروڑوں بے گھر ہوئے۔ خاص طور پر عورتوں پر جو بیتی وہ ناقابل بیان ہے۔ منٹو کے افسانے اس درد کو پکڑتے ہیں۔ انسان آج کل انسانی خون کا اتنا پیاسا کیوں ہو گیا ہے؟ منٹو کا یہ سوال آج بھی ریلیونٹ ہے۔ بالکل، اور یہ تقسیم کی یادیں، یہ زخم آج بھی دونوں ملکوں کے بیچ ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کو الگ الگ طرح سے دیکھا جاتا ہے نا؟ جی ہاں، پاکستان میں اسے دو قومی نظریے کی تکمیل سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الزام انگریزوں کی پالیسی اور لیگ کی ضد پر ڈالا جاتا ہے، لیکن سچائی شاید ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔ جناح نے تو 11 اگست 1947 کو اپنی تقریر میں ایک سیکولر ریاست کی بات کی تھی۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کا مذہب سے کام نہیں، سب شہری برابر ہیں۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ریاست اس راستے پر نہیں چلی۔ اور ہندوستان میں کانگریس نے خود کو واحد قوم پرست پارٹی بنایا اور آزادی کی کہانی میں عدم تشدد پر اتنا زور دیا کہ جو مسلح جدوجہد تھی جیسے بھگت سنگھ یا سبھاش بوس کی، وہ پیچھے چلی گئیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ 1947 میں کانگریس اور ہندو مہاسبھا نے خود پنجاب اور بنگال کی تقسیم مانگی تھی۔ اور انگریز وہ کیا سمجھتے تھے؟ ان کے لیے تو یہ ایک انتظامی کام تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے تو اسے اپنی کامیابی کہا، لیکن لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قیمت پر یہ کیسی کامیابی تھی؟ کتاب کہتی ہے کہ منٹو، فیض، ریتو گھاٹک جیسے فنکاروں نے اس درد کو مورخین سے زیادہ گہرائی سے سمجھا اور دکھایا ہے۔ فیض کی نظم صبح آزادی، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، کیا خوب کہا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں 1947 کے بعد کے دور پر۔ ہندوستان اور پاکستان دو نئی ریاستیں، ان کے راستے کیسے الگ ہوئے؟
اکثر تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک سیکولر جمہوری بنا، دوسرا اسلامی فوجی اثر والا۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ ان میں بہت سی چیزیں مشترک بھی تھیں، خاص طور پر مرکزیت پسندی اور علاقائی شناختوں کی کشمکش۔ ہندوستان کو کیا فائدہ تھا؟ ہندوستان کو انگریزوں کا بنایا ہوا ایک مضبوط مرکزی ڈھانچہ مل گیا۔ کانگریس پارٹی بھی ملک گیر تھی۔ نہرو نے بیوروکریسی اور فوج کے ساتھ مل کر پارلیمنٹری جمہوریت قائم کی۔ لیکن وہاں بھی تو مرکزیت تھی۔ جی، نہرو کے دور میں مرکز مضبوط تھا، لیکن انہوں نے علاقائی لیڈروں کو بھی ساتھ رکھا۔ زبان کی بنیاد پر ریاستیں بنانا ایک بڑا قدم تھا، جس نے علاقائی شناختوں کو جگہ دی، مگر کشمیر جیسے مسئلے بھی تھے۔ اور پاکستان میں مختلف کیوں رہا؟ پاکستان کو مرکز شروع سے بنانا تھا۔ مسلم لیگ کمزور ہو گئی، لیڈرشپ کا خلا پیدا ہوا۔ کشمیر اور ہندوستان سے خطرے کے احساس نے فوج اور بیوروکریسی کو بہت جلد بہت طاقتور بنا دیا۔ اور بنگالی اکثریت کا کیا ہوا؟ انہیں اقتدار میں حصہ دینے میں ہچکچاہٹ دکھائی گئی، جس سے مشرقی اور مغربی پاکستان میں فاصلے بڑھے۔ آئین بننے میں دیر لگی۔ پھر 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ اور وہ بنیادی جمہوریت کا نظام لائے؟ جی، بیسک ڈیموکریسیز۔ اس نے مرکز کو اور مضبوط کیا اور بنگالیوں میں احساس محرومی بہت بڑھ گیا۔ اسی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ مقبول ہوئے۔ بالکل۔ 1970 کے الیکشن میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا۔ مغرب میں بھٹو کی پیپلز پارٹی جیتی۔ اقتدار کی تقسیم پر بات نہیں بنی؟ نہیں بنی۔ مارچ 1971 میں فوجی ایکشن شروع ہوا، خانہ جنگی ہوئی، لاکھوں لوگ پناہ کے لیے ہندوستان گئے۔ پھر ہندوستان نے مداخلت کی اور دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا۔ تو بنگلہ دیش کا بننا کیا ثابت کرتا ہے؟ یہی کہ صرف مذہب کسی ملک کو جوڑ کر رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اگر لوگوں کے معاشی اور سیاسی حقوق پورے نہ ہوں۔ اچھا، اب 1971 کے بعد کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تینوں ملکوں میں کیا رجحانات نظر آئے؟ ایک چیز تو مشترک تھی، پاپولزم کا عروج۔ اندرا گاندھی ہندوستان میں غریبی ہٹاؤ کے نعرے پر آئیں، لیکن پھر ایمرجنسی لگا دی۔ وہ 1975 سے 77 تک؟ جی، پھر وہ ہار گئیں، لیکن 80 میں واپس آ گئیں۔ اب انہیں پنجاب، آسام، کشمیر میں چیلنجز کا سامنا تھا، تو انہوں نے ہندو ووٹ کو متحرک کرنے کی سیاست شروع کی۔ اور اسی دوران ہندوستان میں ہندوتوا سیاست بھی ابھری، بی جے پی گرم ہوا۔ راجیو گاندھی کے کچھ فیصلوں جیسے شاہبانو کیس اور ایودھیا کے تالے کھلوانا، اس نے بھی پولرائزیشن کو بڑھایا۔ پھر 1991 کے بعد معاشی لبرلائزیشن شروع ہوئی۔ جی، معیشت کھولی گئی، ترقی بھی ہوئی، لیکن فائدے سب تک نہیں پہنچے۔ صحت، تعلیم پیچھے رہ گئے۔ مخلوط حکومتوں کا دور آیا۔ 2002 میں گجرات کے فسادات ہوئے۔ پھر 2004 سے 2014 تک کانگریس کی یو پی اے حکومت رہی۔ جی، معاشی ترقی ہوئی، لیکن کرپشن، مہنگائی بڑے مسئلے رہے۔ پھر 2014 میں مودی کی قیادت میں بی جے پی کی بڑی جیت ہوئی۔ ان کا نعرہ تو ترقی کا تھا۔ نعرہ ترقی کا تھا، لیکن ساتھ میں مذہبی قوم پرستی کا رنگ بھی گہرا ہوا۔ معاشی چیلنجز بھی رہے، عدم برداشت پر بھی تنقید ہوئی۔ نوٹ بندی جیسا فیصلہ بھی متنازعہ رہا۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں کیا ہوا اس دوران؟ پاکستان میں 71 کے بعد بھٹو کا دور آیا۔ وہ بھی پاپولسٹ تھا، لیکن جلد ہی آمرانہ ہو گیا۔ 1977 میں ضیاء الحق آ گئے، مارشل لا اور اسلامائزیشن۔ افغان جنگ نے ان کی حکومت کو طول دیا۔ 1988 میں ان کی موت کے بعد جمہوریت آئی، لیکن بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتیں آتی جاتی رہیں، صدروں نے برطرف کر دیتے تھے، سیاسی عدم استحکام رہا۔ پھر 1999 میں مشرف آ گئے۔ 9/11 کے بعد تو ان کا کردار اہم ہو گیا۔ جی، امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن ملک میں شدت پسندی بھی بڑھی۔ 2007 میں چیف جسٹس کو ہٹایا تو وکلا تحریک چلی، کامیاب رہی۔ اسی سال بے نظیر بھٹو کا قتل ہو گیا۔ 2008 میں پھر جمہوریت آئی اور 2013 میں پہلی بار ایک حکومت نے اپنی مدت پوری کی۔ اور بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان کا دور بھی جلد آمریت میں بدلا۔ وہ 1975 میں قتل ہو گئے۔ پھر فوجی حکومتیں آئیں، ضیاء الرحمان، پھر ارشاد۔ 1990 میں جمہوریت آئی، لیکن تب سے شیخ حسینہ اور خالدہ ضیاء کی آپسی لڑائی چل رہی ہے۔ وہاں بھی جمہوریت پر سوال اٹھتے ہیں۔ جی، حالیہ برسوں میں جمہوری آمریت کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن سماجی شعبے میں، خاص طور پر صحت، تعلیم میں بنگلہ دیش نے کافی ترقی کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تینوں ملکوں میں جمہوریت کا سفر مشکل رہا ہے۔ معاشی ترقی ہوئی، لیکن غربت، ناخواندگی، بیماری، عورتوں کے ساتھ ناانصافی، یہ سب بڑے مسئلے ہیں۔
ریاستیں اکثر عوام کی خدمت میں ناکام نظر آتی ہیں۔ جی، اور دفاع پر بے انتہا خرچ اور آپس کے جھگڑے، خاص کر پاک بھارت کشیدگی، اس نے سب کی ترقی روکی ہوئی ہے۔ کتاب کا آخری باب ہے جنوبی ایشیائی تاریخ کو ڈی کولونائز کرنے پر، نوآبادیاتی اثر سے نکلنے پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہمیں اپنی تاریخ کو ان یورپی نظریات سے آزاد کرانا ہوگا جو ہم پر مسلط کیے گئے، خاص طور پر یہ نظریہ کہ خود مختاری، سوورینٹی بس ایک ہی ہوتی ہے، ناقابل تقسیم، انڈیویزبل۔ جبکہ جنوبی ایشیا میں ایسا نہیں تھا۔ نہیں، یہاں تاریخ میں اکثر اختیارات بٹے ہوتے تھے، مختلف سطحوں پر۔ خود مختاری تہدار تھی، لیئرڈ اور شیئرڈ تھی، شناختیں بھی ایسی تھیں۔ نوآبادیاتی دور نے اسے بدل دیا۔ جی، انہوں نے شناختوں کو مذہب کی بنیاد پر سخت خانوں میں بانٹا، ریاست کو مطلق طاقت بنایا، اور آزادی کے بعد ہم نے بھی کم و بیش وہی ماڈل اپنا لیا۔ جس سے مرکز اور علاقوں، اکثریت اور اقلیت میں جھگڑے بڑھے۔ بالکل، تقسیم اور اس کے بعد کے بہت سے مسائل کی جڑ اسی میں ہے، جبکہ ٹیگور اور اقبال جیسے لوگ فرق کو مانتے ہوئے بھی ایک بڑی مشترکہ تہذیب کی بات کرتے تھے۔ تو آج بھی یہ مسئلے ہیں، مرکزیت پسندی، اکثریتی غلبہ۔ جی، تینوں ممالک ان سے لڑ رہے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب اشارہ دیتی ہے کہ حل شاید اپنی ہی تاریخ میں موجود ہے۔ وہ جو مشترکہ اور تہدار خود مختاری کا تصور تھا، اسے دوبارہ سمجھنے میں۔ کشمیر جیسے مسئلے کا حل بھی اسی میں ہو سکتا ہے۔ شاید بجائے زمین پر قبضے کی جنگ کے، لوگوں کے حقوق اور علاقائی خود مختاری کے کسی نئے ماڈل پر سوچا جائے جو اس یورپی انڈیویزبل سوورنٹی سے آگے ہو۔ مصنفین امید کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مشترکہ تاریخ، اپنی ثقافت، میوزک، فلم، ادب، کرکٹ، ان رشتوں کو سمجھیں اور مضبوط کریں تو شاید سرحدوں کے آر پار ایک بہتر مستقبل بنا سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا سفر ماڈرن ساؤتھ ایشیا کی تاریخ کا، عالمی مندی سے شروع ہو کر جنگ عظیم، آزادی، تقسیم کے دکھ، نئی ریاستوں کے چیلنجز سے گزرتا ہوا آج تک۔ کتنا کچھ بدل گیا اور کتنا کچھ شاید نہیں بدلا۔ جی، اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ کیا جنوبی ایشیا کے لوگ اور ممالک اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں گے؟ کیا وہ ان پرانے نوآبادیاتی دور کے ریاستی ڈھانچوں اور سوچ سے آگے بڑھ پائیں گے؟ کیا وہ اپنی تہذیبوں میں موجود گنجائش، وہ جو تہدار خود مختاری کی بات آپ نے کی، اس کی بنیاد پر کوئی نیا راستہ نکال سکتے ہیں؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ شناختیں اور وفاداریاں ہمیشہ سے پیچیدہ رہی ہیں۔ شاید مستقبل بھی اسی پیچیدگی کو قبول کرنے میں ہے۔ یہ غور و فکر کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔